قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان، ہم سنیوں کی پہچان جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان، وہ آقا کی نسل کے حوالے سے ایک مطلع لکھتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ کربلا کا واقعہ ہر سال آپ حضرات کربلا کے حوالے سے بہت سارے گفتگو سماعت کرتے ہیں، بہت ساری تقریریں آپ حضرات ہر محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کے متعلق اور دیگر مہینے میں بھی آپ حضرات سماعت کرتے رہتے ہیں۔ حضرات یہ کربلا کی جنگ سن 61 ہجری میں وجود میں آئی، 680 عیسوی میں یہ کربلا کا واقعہ درپیش آیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین کو بچپن ہی میں یہ دعوت دی، یہ بتایا کہ میرے نواسے ایک دن آئے گا کہ تجھ کو کربلا کی سرزمین پر اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، کربلا کی سرزمین پر اپنے خاندان کے ساتھ تجھ کو اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے خاندان کو قربان کرنا ہے۔ لیکن اب آئیے اپنی سماعتوں کو تھوڑا منظری کے قریب کریں۔ اللہ پاک نے اس زمین کو بنانے سے پہلے، اس آسمان کو بنانے سے پہلے، ساری کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے، پوری دنیا کا وجود ہونے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے نور کو پیدا فرمایا، اور پیغمبر کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیغمبر تم دنیا میں چلے جاؤ، یہ زمین تو میری ہے لیکن اس پر حکومت تیری ہے، پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ آدم تو میرے ہیں لیکن نبوت تیری ہے، شیش تو میرے ہیں رسالت کا تاج تیرا ہے، اے پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ دانیال تو میرے ہیں لیکن محبتیں تیری ہیں۔ پیغمبر اسلام سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو نور کو بنانے کے بعد ارشاد فرما دیا اے پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ ابراہیم تو میرے ہیں لیکن خلیل تیرا ہے، اسماعیل تو میرے ہیں لیکن ذبیح تیرا ہے، یہ آدم تو میرے ہیں لیکن شیش تیرا ہے، یہ نوح تو میرے ہیں لیکن رسالت تیری ہے، اے پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ موسیٰ تو میرے ہیں لیکن کلام تیرا ہے، عیسیٰ میرے ہیں جمال تیرا ہے، پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ ابوبکر میرے صداقت تیری، عمر میرے عدالت تیری، عثمان میرے سخاوت تیری، علی میرا دماد تیرا، پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ فاطمہ میری لیکن بیٹی تیری، حسین میرا نواسہ تیرا، حسن میرا نواسہ تیرا، پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ بغداد کی سرزمین پر عبدالقادر میرے لیکن غوثیت تیری ہے، اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز میرا ہے لیکن غریب نوازیت تیری ہے، دلیر کی دھرتی پر صابر علاء الدین میرا ہے لیکن صبر تیرا ہے، اے پیغمبر اسلام تم دنیا میں چلے جاؤ، یہ تجوجہ مقدسہ کی سرزمین پر مخدوم اشرف سنہ تو میرے ہیں لیکن اشرفیت تیری ہے، اے سنیو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو نور کو بنانے کے بعد پیغمبر اسلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ پاک نے فرما دیا یہ صداقت نبی کی ہے، عدالت نبی کی ہے، سخاوت نبی کی ہے، شجاعت نبی کی ہے، غوثیت نبی کی ہے، رضویت نبی کی ہے، چشتیت نبی کی ہے، صبر نبی کا ہے، عاشق بریلی کی سرزمین پر احمد رضا نبی کا ہے، اور حضرات کے جلسے میرے ہیں لیکن تعریف تیری ہے، یہ نمازیں میری ہے، تعریف تیری ہے، قرآن میرا ہے، قصیدہ تیرا ہے۔ اللہ پاک نے جب سب کچھ اپنے پیغمبر کو دے دیا تو سنیو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے کہ نہیں ہو زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ مکہ تمہارے لیے، چین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ثواب چلے کہ باغ پھلے ربا کے تلے سرائیں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے لبا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو پیدا فرمایا، اور پیغمبر کو پیدا فرمانے کے بعد
ایک لیڈیز ہیں جن کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ فاطمہ بنت اسد یہ ہاشمی خاندان سے ہیں. پیٹ سے حمل ہے. کعبہ شریف کا طواف کر رہی ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. کعبہ شریف کا طواف حضرت فاطمہ بنت اسد کر رہی ہے. اچانک سے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے. اچانک سے بچہ گردش میں آتا ہے. فاطمہ کہتی ہے اے مولا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے میری عزت پر حملہ کیا جائے گا. فاطمہ کہتی ہے مولا کہ میری اتنے لوگوں کے سامنے بے عزتی کی جائے گی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ اس فاطمہ کو کعبہ شریف کی دیوار کے اندر لے لو. کعبہ شریف کی دیوار کے اندر لے لیا گیا اور اس میں بچے کی پیدائش ہو گئی. بچے کی پیدائش کعبہ شریف میں. میں نے کہا اے مالک و مولا تجھے اگر اس بچے کی پیدائش کرنی ہی تھی تو عرب کے اندر بڑے بڑے مکانات ہیں, بڑے بڑے محلات ہیں. تو چاہتا تو کسی بڑی بلڈنگ میں, کسی بڑے مکان میں, کسی اچھی جگہ پر یا کسی پہاڑی پر اس بچے کو پیدا کر دیتا. اے مولا اس بچے کو وہاں پیدا کرنے کا ریزن کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات فرمائے گا اے میرے غلاموں سن لو, اے میرے بندوں سنو, جب میں کسی کی دنیا میں بھیجتا ہوں تو اس کی جوڑی کو بنا کر کے بھیجتا ہوں. میں نے کہا مولا جس بچے کو تو نے پیدا کیا ہے تو اسی کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا. تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہاں. تو میں نے کہا مولا جب تو نے بچے کو کعبہ شریف کے اندر پیدا کیا تو بیوی کو تو نے کہاں پیدا کیا؟ مولا چاہتا تو عرب کے اچھے اچھے مناظر پر, اچھے اچھے مکانات پر بچے کی پیدائش کر دیتا. تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس کی جوڑی بنا کر کے بھیجا ہے. اور غلاموں سن لو جو اس کی بیوی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے نبی کے گھر میں, اور یہ پیدا ہو رہا ہے مکہ میں, مکہ کے آقا اللہ کے گھر میں. جب دونوں کا سنگم ہوگا, بیوی نبی کے گھر میں پیدا ہو اور شوہر اللہ کے گھر میں پیدا ہو, جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے, جب دونوں کا ملن ہوتا ہے, تب کہیں جا کر کے بیٹا وہ امام حسین پیدا ہوتا ہے. دونوں کا سنگم ہوتا ہے تب کہیں جا کر کے بیٹا امام حسین پیدا ہوتا ہے. ایسے پیدا ہوتے ہیں بیٹے امام حسین جیسے. حضرت امام حسین پیدا ہو گئے, پیدا ہوئے پورے مکہ شریف, پورا مدینہ شریف پہ خبر ہو گئی آقا کا نواسہ پیدا ہوا ہے. اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. آقا کا نواسہ مدینے میں پیدا ہوا ہے. اور تعجب کی بات یہ استقبال کے لیے مدینہ شریف کے قرب و جوار کے لوگ بھی آ رہے ہیں. ایک وقت آیا امام حسین کے استقبال کے لیے, امام حسین کے دیدار کے لیے پیغمبر اسلام بھی اپنے حجرے سے نکل کر کے حجرے فاطمہ کی طرف جاتے ہیں اور جا کر کے حسین کا دیدار کرتے ہیں. اسے قافلے میں آپ نے دیکھا, پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک فرشتوں کا ہجوم چلا آ رہا ہے. فرشتے مل کر کے ہجوم لے کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں, امام حسین کی استقبال کے لیے آ رہے ہیں. یہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے, اللہ پاک کے معزز فرشتے آ رہے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جیسے ہی میرے نواسے حسین کو دیکھنے کے لیے یہ فرشتوں کا جھنڈ اٹھایا, میں نے دیکھا کہ ان فرشتوں میں ایک فرشتہ بھی ہے جس کے چلنے کے لیے طاقت رہی ہے, جو پیروں سے اپاہج ہے, وہ کھچڑتا ہوا امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آیا. آقا فرماتے ہیں اے غلام میں نے اس فرشتے سے معلوم کیا اے فرشتے آخر تیرا یہ حال ہوا کیسے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے پیغمبر اسلام میرا حال, میں ایک دن آسمان سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک جو ہے نوجوان جس کے پیر نہیں ہے وہ سسک سسک کر کے چل رہا ہے. تو اللہ پاک کے اس معزز فرشتے نے کہا اے پیغمبر اسلام جیسے ہی میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ سسک سسک کر کے چل رہا ہے, میں اپنے دل میں سوچنے لگا اے مالک و مولا اس کا جینا کوئی ضروری ہے کہ اس کو اگر مالک و مولا اس کا جینا اچھا نہیں ہے, کیسے کس طریقے سے یہ زندگی کو گزارتا ہوگا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, پیغمبر اسلام سے فرشتہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اتنا خیال اپنے دل میں لیا اللہ پاک نے مجھے آسمان سے زمین کی طرف گرا دیا. اس کی چوٹ مجھے اتنی لگی کہ میرے قدموں سے, میری قدموں سے چلنے کی استطاعت ختم ہو گئی, اب میں چل نہیں پاتا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا آج پھر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے اے آقا میں نے سنا ہے آج آپ کے نواسے کی آمد آئی ہے, آج آپ کے نواسے
نواسا پیدا ہوا ہے، آپ کے نواسے کے استقبال کے لیے دنیا انسانیت سے لوگ آ رہے ہیں۔ جب دنیا دار کا کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا دار کا نانا اپنے نواسے کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کرتا ہے، بہت سارے تحفے بانٹا کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج سرکار کا نواسا پیدا ہوا ہے، اگر استقبال کے لیے جاؤں گے تو سرکار بھی اپنی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ اے سرکار، آج تو میں آپ کا فیضان لوٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، سرکار گفتگو فرما رہے ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا آقا کی گفتگو فرشتے سے ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے حسین کو دیکھ لیا؟ کہنے لگا ہاں ہاں میں نے حسین کو دیکھ لیا۔ بولے آپ کیا چاہتے ہو؟ وہ پیغمبر اسلام سے فرشتہ کہتا ہے پر اے پیارے حبیب، اے پیغمبر اسلام، میں چاہتا ہوں کہ میرے پر چلنے کی طاقت چھین لی گئی ہے، میرے پاؤں پیروں میں چلنے کی طاقت میری واپس کر دی جائے تاکہ میں دوبارہ سے چلنے لگوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ پیغمبر اسلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقت اور ایسی پاور سے نوازا۔ آج لوگ کہتے ہیں سرکار ہماری طرح ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار تمہاری طرح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ وہی حسین ہے۔ اگر حسین پیٹ پر چڑھ جائے، سرکار کی پیٹ پر بیٹھ جائے تو سرکار زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، دل میں خیال، ذہن میں خیال امام حسین کا رکھتے ہیں، لیکن امام حسین امتی ہیں۔ اب ذرا آپ جملہ نوٹ کریں، امام حسین امتی، سرکار زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اب سرکار کے خیال میں اگر امتی کا خیال آ جائے تو سرکار کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہم میں کہنا چاہتا ہوں جب امام حسین کا خیال ایک امتی کا خیال سرکار کے خیال میں آ جائے تو سرکار کی نماز ہو جاتی ہے، تو پھر کیوں نہ امتی کے خیال میں اگر سرکار کا خیال آ جائے تو پھر امتی کی نماز تو بدل سے اولا پوری ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے پیغمبر اسلام؟ ان کو پاور دی اللہ پاک نے، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن گنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ وہ پیغمبر اسلام ہیں، اللہ نے ان کو ایسی پاور نوازی، ایسی طاقت سے نوازا، ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب پیغمبر کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، اعلان کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا ہے پیغمبر جس کو چاہیں گے میدان حشر میں، جس کو چاہیں گے جہنم کی طرف بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کو چاہیں گے جنت میں بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرے امام حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو امام حسین سے پیار کرے گا وہ میرا عاشق ہوگا، اور جو میرا عاشق ہوگا میں رب تبارک و تعالیٰ سے روز حل اس کی شفاعت کرا کر کے اس کو جنت الفردوس میں بھیجتا ہوا نظر آؤں گا۔ یہ پیغمبر اسلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور پیغمبر اسلام جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو کائنات مسکرا جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے پہلے کبھی اگر ہاتھ کو اٹھایا تو ہاتھ کے اشارے سے ڈوبا ہوا چاند بھی واپس آ گیا، سورج ڈوبا، پیغمبر اسلام نے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ یہ وہی ہاتھ ہے جس کے حوالے سے بریلی کے تاجدار فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہی ہاتھ ہے، یہ وہی آنکھیں ہیں جن کے تعلق سے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، یہ وہ زبان ہے، یہ وہ ہوٹ مبارک ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور سرکار کی شان تو یہ ہے، غیب کے حوالے سے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہے بلا، تم سے نہیں ہے بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ پیغمبر اسلام کو اللہ پاک کی جانب جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے مالک و مولا، یہ فرشتہ دوبارہ سے اپنے پیروں کی طاقت کو چاہتا ہے، تو پیغمبر اسلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنے نواسے کے ہاتھ کی انگلی کو اپنے ہاتھ سے پکڑو، اور پکڑنے کے بعد اپنے نواسے امام حسین کی انگلی کو اس فرشتے کی ٹانگوں پر لگا دو۔ فرشتہ کہتا ہے پیغمبر اسلام نے اچانک سے امام حسین کی انگلی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جیسے ہی اس انگلی کو میری پیروں پر لگایا، میری ٹانگ پر پھیرا کے طاقت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے بچپن ہی میں امام حسین کو اتنی طاقت اور اتنی پاور سے نوازا کہ اگر کسی کے جسم پر ہاتھ پھیر دے امام حسین تو لنگڑا بھی جو ہے شفا یاب ہو جائے، اپاہج بھی جو ہے کامیاب ہو جائے۔ ہمیں امام حسین کی
کی بچپنے کی جب یہ شان ہے تو مجھے بتائیے کربلا میں پہنچنے کے بعد آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب امام حسین کے نواسے کی شان کا یہ عالم ہے تو پیغمبر اسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسین نے جیسے ہی ٹچ کیا اپائش کے پیروں میں طاقت آ گئی، پاور آ گئی. یہ امام حسین ہے. امام حسین اگر دنیا کے اندر سب سے بڑا کوئی صابر ہے، اللہ نے کسی کو سب سے زیادہ صبر کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے تو وہ امام حسین. آج محرم کا مہینہ آتا ہے، ہماری بستیوں میں ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے سے بچے چھوٹے چھوٹے محرم بنا کر کے گھومتے رہتے ہیں. بڑے بڑے محرم بنانے کے بعد، علم بنانے کے بعد بستیوں میں گھمایا جاتا ہے. میرے بھائی، یہ محرم کا مہینہ تمہارے ڈھول بجانے کے لیے نہیں آتا، بڑے بڑے محرم بنانے کے بعد گلیوں میں گھمانے کے لیے نہیں آتا. آپ کا ہوگا منانا. پھر یہ محرم کا مہینہ آتا کس لیے ہے؟ وہ منظری آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہے. میرے بھائی، یہ محرم کا مہینہ خرافاتوں سے دور کرنے کے لیے آتا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ بدکاریوں سے دور کرنے کے لیے آتا ہے. کئی سال سے ہم دیکھتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے لیکن ہم میں کوئی سدھار نہیں آتا. میں کہنا چاہتا ہوں محرم کا جب مہینہ آئے تو اگر کوئی شرابی ہے تو وہ شرابی کو تو وہ شراب پینا چھوڑ دے. کوئی زانی ہے وہ زنا کرنا چھوڑ دے. کوئی بدکار ہے تو وہ بدکاری کرنا چھوڑ دے. قسم خدا کی محرم الحرام کے صدقے سے اگر اس نے ان گناہوں سے توبہ کر لی تو میدان حشر میں یہ حسرین کریمین اپنے نانا سے آپ کی شفاعت کراتے ہوئے اور جنت دلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم صدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو یہ امام حسین ہے. اگر آپ کو امام حسین سے سچی اور پکی محبت ہے تو عشق اگر ان سے ہے تو عشق جو ہے، عشق کا اظہار اس طریقے سے نہیں بلکہ اس کا عشق کا اگر اظہار کرنا ہے تو ان کے نام سے روزے رکھیے، ان کے نام سے نفل نماز ادا کیجئے، ان کے نام سے فاتح خانے کرائیے، قرآن خانے کرائیے، ان کے نام سے زیادہ ایصال ثواب کیجئے. گھر کے اندر بچے کی نسل میں امام حسین کی محبت بھر دو. اس لیے کہ امام حسین سے بڑی قربانی کسی کی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر شہادت کا اللہ پاک نے صبر کرنے کا طریقہ، صبر کرنے کی ہمت اگر سکھائی ہے اللہ پاک نے تو وہ حضرت امام حسین کو ملی ہے. اس لیے حضرات محترم میں اپنی بات کو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، خرافاتوں سے باز آ جائیے، نیک اعمال کی طرف لگ جائیے. یہ دنیا میں ہم لوگ ہم آپ کچھ دن کے لیے امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں. امتحان ہمارا دنیا میں ہے. حضرات محترم اسی طریقے سے امام حسین کو کربلا میں بھی ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا. کربلا میں امام حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. مدد اگر چاہتے ہیں تو امام حسین مکہ شریف، مدینہ شریف میں اپنے نانا سے چاہتے، مدد چاہتے تو فاطمہ الزہرا سے چاہتے، لیکن کربلا کے میدان میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. حضرات محترم میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ برائیاں اپنے درمیان سے ختم کیجیے اور حضرات محترم امام حسین کا جشن اپنے گھروں کے اندر بنائیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ غلط واقع ہو گئے ہوں انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. پورا مجمع کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.